بیٹھے ہیں سر، اصل میں بار بار جو پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب ایک لفظ فرما رہے ہیں نا کہ کیپیسٹی سے زیادہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے. میں ان کی یہ انفارمیشن درست کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہم نے پہلے بھی جو محکمہ فوڈ گندم خریدتا ہے وہ ساری گندم نہیں خریدتا تھا. وہ خریدتا تھا کوئی 25%، 20%. اس سے جو مارکیٹ ہوتی تھی وہ سٹیبل رہتی تھی. کبھی بھی آپ کی گندم پوری پنجاب میں یا پاکستان میں محکمہ فوڈ نے کبھی ساری نہیں خریدی. اب سر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب سے گندم دھڑ دھڑ باہر جا رہے ہیں. اور میں نے پچھلی 1-2 دفعہ بھی یہی ریکویسٹ کی تھی ارباب اختیار کو کہ آپ کو نومبر دسمبر میں گندم کا بحران، آٹے کا بحران آنے والا ہے. اور اس وقت آٹے کی روٹی کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس خوش فہمی میں گورنمنٹ نہ رہے، کیونکہ 789 ارب روپے کا کسانوں کا نقصان تو جو ہو گیا، ان سے تو نہیں لی گئی 2100 روپے 2000 روپے پر من کسان نے جناب گندم بیچ دی. اب اس کا جو نقصان آ رہا ہے، منڈی کا بھی آ رہا ہے اور کپاس کا، چلو وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. بٹ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں چینا صاحب، اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اپنے میئرز جو ہیں ان کو مضبوط کریں. گندم ہماری نومبر دسمبر میں، میں اس فورم پہ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ہماری گندم شارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہماری گندم جا رہی ہے مختلف انٹر پروونشل بھی ہو رہی ہے، وہاں سے آگے بھی جا رہی ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ انفارمیشن ان کو ٹھیک نہیں دی جا رہی. تھینک یو. ملک صاحب آپ تشریف رکھیں. لیڈر آف اپوزیشن نے جن مسائل کی طرف حکومت کی توجہ دلانا چاہیے وہ سنجیدہ مسائل ہیں، اور اس پہ یہاں کھڑے ہو کے جواب دینے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب جب آپ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں تو انہوں نے جو سوال ریز کیے ہیں آئندہ کے لیے، اس کے بارے میں مکمل محکمہ اور حکومت تیاری کر کے اس ہاؤس میں آ کے اس کا جواب دے. جی بتائیں. جی بتائیں. ان کے دور میں اب دیکھیں کہ گندم کا کیا ریٹ تھا. آپ 75 روپے تقریباً کلو اپنا آٹا عوام کو ملا. ہمارے پاس کیپیسٹی زیادہ تھی تو ہمارے پاس اپنا جو ہے یہ ہم نے صورت عوام کو دی ہے. ہم نے عوام کو لائنوں میں تو نہیں لگایا، انہوں نے عوام کو لائنوں میں لگا دیا تھا. آج ہم سیریٹیٹ کر رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس اوور کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. یہ کویشچن کریں نیا، ہم اس کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم نے عوام کے لیے سب کچھ کیا. جی بہت شکریہ. اب بیٹھ جائیں ذرا بیٹھ جائیں. جی ملک صاحب. سر میں عرض کروں گا، میں کوئی نہ کسی گورنمنٹ پہ تنقید کی. آپ کے پاس بڑا اچھا ایک منٹ خاموشی. جی خاموشی. اور فوڈ محکمے میں آپ کے پاس بڑے اچھے آفیسر ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں ان کو نشاندہی کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں کوشچن آر میں کوئی پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل نہیں. آگے ہمارے پاس بھی ٹائم پڑا ہے. میں ان کی اپنے بھائی کی، ہمارے پرانے کولیگ ہیں، میں ان کی یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے اگلے 3-4 مہینوں کے لیے، کیونکہ آٹا سر دیکھیے ہمارا بنیادی ہے، اس میں نہ کوئی گورنمنٹ کا تعلق ہوتا ہے. یہ بادشاہ پھر وہی پیچھے 3 سال چلے جاتے ہیں، ایک ہی رام کہانی شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے اگلا گھنٹہ 2 پڑا ہے، وہ ہم بھی شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ وقفہ سوالات ہے سر، اس میں ان کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. میں ان کے بھلے کے لیے انٹریکٹ بھی کر رہا ہوں. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی ملک صاحب نیکسٹ کویشچن ہے جناب اسد عباس صاحب. بیٹھے ہیں سر. اصل میں بار بار جو پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب ایک لفظ فرما رہے ہیں نا کہ کیپیسٹی سے زیادہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے. میں ان کی یہ انفارمیشن درست کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہم نے پہلے بھی جو محکمہ فوڈ گندم خریدتا ہے وہ ساری گندم نہیں خریدتا تھا. وہ خریدتا تھا کوئی 25%، 20%. اس سے جو مارکیٹ ہوتی تھی وہ سٹیبل رہتی تھی. کبھی بھی آپ کی گندم پوری پنجاب میں یا پاکستان میں محکمہ فوڈ نے کبھی ساری نہیں خریدی. اب سر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب سے گندم دھڑ دھڑ باہر جا رہے ہیں. اور میں نے پچھلی 1-2 دفعہ بھی یہی ریکویسٹ کی تھی
अरबाब अख्तियार को कि आपको नवंबर दिसंबर में गंदम का बहरान, आटे का बहरान आने वाला है और इस वक्त आटे की, रोटी की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो इस खुशफहमी में गवर्नमेंट न रहे, क्योंकि 799 अरब रुपए का किसानों का नुकसान तो जो हो गया, उनसे तो नहीं ली गई 2100 रुपये 2000 रुपये पर मन किसान ने जनाब गंदम बेच दी। अब उसका जो नुकसान आ रहा है, मुंडी का भी आ रहा है और कपास का, चलो वो एक अलहदा किस्सा है, बट ये इस गलत फहमी में ना रहें। चीना साहब, इस गलत फहमी में ना रहें, अपने मेयर्स जो हैं उनको मजबूत करें। गंदम हमारी नवंबर दिसंबर में, मैं इस फोरम पे ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं, हमारी गंदम शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी गंदम जा रही है मुख्तलिफ इंटर प्रोविंशियल भी हो रही है, वहां से आगे भी जा रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन इनको ठीक नहीं दी जा रही। थैंक यू। मलिक साहब, आप तशरीफ रखें। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिन मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहिए वो संजीदा मसाइल हैं और उस पर यहाँ खड़े होकर जवाब देने से ज़्यादा अहम ये है कि उन सवालों के जवाब जब आप डिपार्टमेंट के पास जाएं तो उन्होंने जो सवाल रेज़ किए हैं आइंदा के लिए, उसके बारे में मुकम्मल महकमा और हुकूमत तैयारी करके इस हाउस में आके इसका जवाब दे। जी बताएं। जी बताएं। इनके दौर में अब देखें कि गंदम का क्या रेट था। आज 75 रुपये तकरीबन किलो अपना आटा आवाम को मिला। हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा थी तो हमारे पास अपना जो है ये हमने सूरत आवाम को दी है। हमने आवाम को लाइनों में तो नहीं लगाया, इन्होंने आवाम को लाइनों में लगा दिया था। आज हम सिरिटेट कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, तो हमारे पास ओवर कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा हमारे पास मौजूद है, अभी भी मौजूद है। ये क्वेश्चन करें नया, हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से हम इन्हें बताएंगे कि हमने अवाम के लिए सब कुछ किया। जी बहुत शुक्रिया। आप बैठ जाएं ज़रा बैठ जाएं। जी मलिक साहब। सर मैं किसी गवर्नमेंट पे तनकीद की, आपके पास बड़ा अच्छा, एक मिनट खामोशी जी, खामोशी। और फूड महकमे में आपके पास बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं इनको निशानदेही कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल नहीं, आगे हमारे पास भी टाइम पड़ा है। मैं इनकी, अपने भाई की, हमारे पुराने कुलीग हैं, मैं इनकी ये निशानदेही कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रख के अगले 3-4 महीनों के लिए, क्योंकि आटा सर देखिए हमारा बुनियादी है, इसमें न कोई गवर्नमेंट का ताल्लुक होता है, ये बादशाह फिर वही पीछे 3 साल चले जाते हैं, एक ही राम कहानी शुरू हो जाती है, उसके लिए अगला घंटा 2 पड़ा है, वो हम भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये वक्फे सवालात है सर, इसमें इनकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ, मैं इनके भले के लिए इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ। अगर इनको समझ नहीं आ रही तो मेरे भाई हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। जी मलिक साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब असद अब्बास साहब।